اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے۔ سر یہ جو یونیورسل ٹروتھ ہے نا، یہ ساری امتوں پہ فٹ بیٹھتے ہیں۔ یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، بلکہ وہ تو سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کی فیملی سے ہی ہیں، کیونکہ ہم پیغمبروں کی فیملی سے ہیں، ہماری نسل ابراہیمی ہے، اور ہم چوزن پیپل آف دا لارڈ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ چنے ہوئے تو تھے نا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ لیکن چوزن پیپل تو وہ تھے جنہوں نے واقعی اس حق کو قبول کیا، ورنہ انہی چوزن پیپلز میں سے پیغمبر موجود ہیں اور ان کے ساتھی بندر اور خنزیر کی شکل میں بنا دیے گئے ہیں اصحاب سبت۔ اصحاب سبت کون تھے؟ وہ یہودی تھے نا، جنہوں نے ہفتے کے دن کے شکار کے معاملے میں روگردانی کی تھی۔ تو وقت کا پیغمبر تو موجود تھا ان کے اندر، یوشع ابن نون۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا انتظام ہمیشہ پیغمبروں کے ہاتھ میں رہا ہے، مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1400 سال تک ان کی تار ٹوٹی نہیں ہے۔ ایک پیغمبر موت سے پہلے اپنی جگہ ایک دوسرے پیغمبر کو خلیفہ بنا کے جاتا تھا۔ 1400 سال تک پیغمبر آتے رہے، 3 کتابیں نازل ہوں، اور حشر یہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اب ان سے کہہ رہا ہے قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ۔ اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ آخرت میں جو جنت ہے، آخرت کی زندگی کے حقدار صرف تم ہی ہو، جنت، وہ کہتے ہیں جنت حسین دی، کہتے ہیں نا، اور خود حسینیوں والا ایک کام بھی نہیں، سوٹیں لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جنت حسین کی۔ اللہ تعالیٰ مارے اگر تم یہ سمجھتے ہو نا باقی لوگوں کو چھوڑ کے جنت کے حقدار صرف تم ہو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ذرا پھر یہ دعا کیا کرو، اے اللہ جلدی جلدی موت دے، میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ ہاں تو آپ میں سے کون کون تیار ہے؟ یہ لٹمس ٹیسٹ اللہ نے رکھا ہے کہ جو واقعی جنت کا حقدار ہے نا، وہ ہر وقت اس انتظار میں رہے گا یا اللہ موت آئے، میں جلدی جلدی جنت میں پہنچوں۔ تمنا کرو موت کی، موت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ کوئی شخص یہ دعا نہ کرے کہ اللہ مجھے موت دے دے مصائب سے تنگ آ کے، کیونکہ وہ مصائب تو آپ کا امتحان ہے، لیکن تمنا کی جا سکتی ہے اگر حالات و واقعات اتنے بگڑ جائیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ امام بخاری کے ساتھ ان کی زندگی میں یہی ہوا ہے نا، ان کے کلاس فیلوز نے ان کے خلاف اتنا پراپوگنڈا کیا کہ جس شہر میں جاتے تھے، شہر کے دروازے پہ پہلے ہی بندہ کھڑا ہوتا تھا کہ حضرت ادھر نہیں آنا، آپ تو گمراہ ہیں۔ آج ان کے حضرت ان کے مریدوں کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، پوری دنیا میں بخاری بخاری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ لیکن یہ لوگ اپنی زندگی میں ساروں نے بڑی بڑی تکلیفیں کاٹی ہیں۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کو زہر کا پیالہ پینا پڑا ہے منصور کی جیل کے اندر، زبردستی، اور محبت میں آپ چیف جسٹس بن جائیں، ان کا میں نے نہیں بننا، ان کا اچھا آپ نہیں بن رہے تو میں آپ کو زہر دے دوں گا۔ وہ کہتے ہیں میں اہل ہی نہیں اس کا، اس لیے وہ کہتے تھے کہ پھر اپنی مرضی کے فتوے لیں گے یہ۔ تو خلیفہ منصور نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ اس کے اہل نہیں ہیں، آپ اہل ہیں۔ تو انہوں نے کہا جو شخص جھوٹا ہوتا ہے تو وہ تو ویسے ہی اہل نہیں رہتا۔ پھکی دیتی امام حنیفہ نے بھی کہ تم انہوں اگر جھوٹا کہہ رہے ہیں تو مطلب پھر تمہیں ویسے ہی اہل کوئی نہیں ہو۔ اور وہ اصل میں تقیہ کر رہے تھے کہ میں اہل اس اعتبار سے نہیں ہوں کہ جو تم مجھ سے فتوے لینا چاہتے ہو نا، یہ دنیا کا کتا میں نہیں بن سکتا۔ جو بعد میں قاضی ابو یوسف نے جو گندے فتوے دیے ہیں، الامان والحفیظ، انہی کے شاگرد نے، اور پھر اسی بنیاد پہ تلوار کی زور کے اوپر فقہ حنفی انہوں نے پھیلا دیے۔ امام حنیفہ تو بیچارے جس عہدے کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے مر گئے، ان کے شاگرد نے اسی عہدے کو قبول کر کے زبردستی حکومت وقت کی پشت پناہی کے ساتھ سارے معاملات کیے۔ یہ سر فرق ہے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اس کا نقصان کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو نا جنت آپ کے لیے خاص ہے یہودیوں، اور تم اللہ تعالیٰ کے بڑی لاڈلی امت ہو،
تو دل میں کبھی تمنا تو کرو نا موت کی. سر جو لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں نا، ان کے دل میں تو ہر وقت موت کی تمنا رہتی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ کفر کی شاخ پہ مرا، نفاق کی شاخ پہ مرا، منافقت کی. تمنا تو موجود ہے. بخاری میں حدیث موجود ہے، سعد ابن معاذ کو جب تیر لگا گھٹنے میں، اب چھوٹا سا ایک زخم ہی تھا، گھٹنے میں تیر لگنے سے کوئی بندہ تو نہیں مر جاتا، ان کی مین رگ کٹ گئی تھی، پٹی کی. پھر انہوں نے دعا کی، اے اللہ اگر مشرکین عرب نبی علیہ السلام کے اوپر اب نہیں چڑھائی کریں گے جس طرح کہ انہوں نے بدر میں کی، احد میں کی اور آج خندق میں کی ہے، اس کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونے والا تو اسی زخم کو میرے لیے کھول دے اور مجھے شہادت کی موت دے دے. یہ صحیح بخاری میں. تو وہ زخم ان کا جاری ہو گیا، سعد ابن معاذ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت دے دی. اوس کے سردار تھے، ان کی وجہ سے پورا قبیلہ مسلمان ہوا. انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی تھی، اسلام لے کے آئے اور ہے بڑے جنگجو ٹائپ کے تھے. اپنے قبیلے میں چلے گئے کہ میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک سب لوگ مسلمان نہیں ہوتے. سر عمر سیریز میں انہوں نے سعد ابن معاذ کو فلمایا ہے. مدینہ جاتے ہی سب سے بڑا جو سمجھ لینا تلخ تجربہ تھا مسلمانوں کے لیے وہ یہ تھا، کیونکہ مدینہ کا ڈان جو تھا نا وہ سعد ابن معاذ تھا. کوئی چسکتا بھی نہیں سی انہوں تو بغیر، اور ڈان تھے وہاں کے، اور اللہ نے دیکھے کہاں پہنچا دیا. اور ان کو وہ شہادت کی تمنا ملی، کیونکہ بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے خندق کے موقع پہ کہہ دیا تھا کہ یہ آخری دفعہ ہے کہ کافر تم پہ آئے ہیں، اب تم کافروں پہ حملہ کرو گے. اور وہی ہوا. اگلے سال نبی علیہ السلام نے پھر 6 ہجری کے اندر عمرے کا ارادہ کیا، وہ صلح حدیبیہ ہو گئی. 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا، 8 میں فتح مکہ ہو گیا. تو مومن تمنا کرتا ہے موت کی اس اعتبار سے کہ اے اللہ اگر دنیا میں میرے لیے کوئی خیر باقی نہیں ہے، میرے لیے زندگی میں امتحان ایسے آنے والے ہیں جن کو میں برداشت نہ کر کے کفر کی زندگی میں نہ چلا جاؤں، اگر اس اعتبار سے کوئی موت کی تمنا رکھتا ہے تو وہ صحابہ کی سنت ہے. شہادت کے اعتبار سے جو تمنا رکھتا ہے، کیونکہ اگر آپ تمنا ہی نہیں ہوگی شہادت کی تو آپ جنگ خاک لڑیں گے جا کے. خالد ابن ولید جو ہے وہ کس طریقے سے ان کے اعصاب کے اوپر سوار تھے رومنز کے اور پرشینز کے. وہ سیدھا پہلے تو خط بھجواتے تھے کہ میں وہ قوم لے کے آ رہا ہوں کہ تمہیں شراب اتنی محبوب نہیں ہے، عورتیں اتنی محبوب نہیں ہیں جتنا وہ موت سے محبت رکھتے ہیں. تو سر ایسے جو لوگ ہیں جو آپ کے ذہن میں شاید کھر دماغ ہوں، ان کے آگے کون سی سپر پاور ٹھہر سکتی ہے؟ لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ یرموک اور قادسیہ کے اندر انہوں نے ناکو چنے چبوا دیے ان کو. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہودی ہو، اگر تمہیں یہ یقین ہے نا کہ تم جنت تمہارے لیے گارنٹیڈ ہے تو ایک دفعہ موت کی تمنا تو کرو اگر تم سچے ہو. اور اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے رہا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے بسبب ان اعمال کے جو انہوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ کرتوت ہم نے کیا کیے ہوئے ہیں. یہاں بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جو لوگ بڑی بڑھ چڑھ کے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں نا، اگر آپ سیریسلی ان سے سوال کریں نا تو ان کا پول کھل جاتا ہے. بڑا بڑا دعویٰ کرتے ہیں او جی موت کا ایک وقت مقرر ہے جو آنا ہے، تو یہ 10 باڈی گارڈ کو رکھے ہوئے ساتھ. حالت یہ ہوتی ہے کہ بس وہ ٹائلٹ بغیر باڈی گارڈ کے جا رہے ہوتے ہیں، باقی ساری ایکٹیویٹیز اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. اور مریدین کہہ رہے ہوتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے مریدین ہوتے ہیں وہ. یہ سر فرق ہے. پھر یہ دعوے کرنا آسان ہے، یا دعویٰ نہ کریں. باڈی گارڈ رکھنا کوئی بری چیز نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے بھی رکھے ہیں. ہاں جب وہ آیت نازل ہوئی سورۃ المائدہ کی، سورہ الحجر کی، واللہ یعصمک من الناس، اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں کے اگینسٹ، تو پھر نبی علیہ السلام نے باڈی گارڈ رکھنے چھوڑ دیے تھے.
یہ جائز ہے، لیکن جو انہوں نے تماشا لگایا ہوتا ہے نا اس حد تک وہم تک، یہ ایک ایکسٹریم رویہ ہے. یہ یاد رکھیے گا، اسباب اور مسبب الاسباب کو بیلنس کرنا ضروری ہے. ایک خاص حد تک ہی آپ اسباب کو مینیج کر سکتے ہیں، نظر مسبب الاسباب کے اوپر ہونی چاہیے. یہ نہ ہو اسباب پہ اتنا تکیہ ہو جائے کہ اللہ سے ہی نظر ہٹ جائے، پھر انسان کے پلے کوئی شے نہیں رہتی. اللہ فرماتا ہے کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. جو انہوں نے کرتوت آگے بھیجے ان کو پتہ ہے کہ ہماری پھینٹی لگنی ہے آگے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ایسے ظالموں کو. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور تم ضرور پاؤ گے ان یہودیوں کو حریص دنیا کی زندگی کا. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی بڑھ کے یہ دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں. سر مشرکین نے تو گردنیں کٹائی ہیں بدر میں آ کے، یہودیوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، انہوں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہوا تھا. کلمہ کیوں پڑھ لیا تھا؟ مارے جائیں گے. اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا اندر سے یہودی. یہ دلیر ہوتے تو یا کافر ہوتے یا مسلمان ہوتے تو اللہ تو مارا، ان سے تو زیادہ دلیر مشرک ہیں. کم از کم اپنے باطل عقیدے پہ قائم تو رہے نا. اسی لیے آپ دیکھیں مکے میں کوئی منافق نہیں تھا، یا کافر تھے یا مسلمان تھے، کیونکہ وہ بت پرست تھے تو کٹر بت پرست تھے، مواحد ہوئے تو کٹر مواحد ہوئے. یہ چونکہ دنیا دار لوگ تھے یہ دونوں پارٹیوں کو خوش رکھتے تھے. جس طرح آج کل جو دنیاوی علماء ہیں سب کو خوش رکھتے ہیں، ان سے سارے خوش ہوتے ہیں، سب کے مطلب کی کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ زندہ رکھا جائے اسے 1000 سال کے لیے. 1000 سال کی زندگی کی وہ تمنا رکھتا ہے. حالانکہ 1000 سال کس نے زندہ رہنا ہے؟ بہت لاٹری کسی کی نکلا ہے تو وہ بھی سینچری کرتا ہے. اور آج کل تو یہ پرانے ہی ہیں جو 70s تک پہنچے ہوئے ہیں، نئے تو 50 کے اندر اندر فارغ ہو رہے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں یار جس کو 70 سال بعد جنت ملنی ہے 50 سال بعد ہی مل جائے ہے. وما ہوا بمزحزح، اور نہیں بچا سکتا ان کو عذاب، من العذاب، عذاب میں سے اتنی مدت زندہ رہنا. یعنی اگر یہ 1000 سال بھی کوئی زندہ رہ لے تو مرنے کے بعد تو عذاب آنا ہی ہے، موت تو نہیں ٹلنی نا. 1000 سال بعد بھی عذاب جو شروع ہونا ہے، 1000 سال بعد بھی شروع ہونا ہے. میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا ایک پھیرا لگنا ہے نا جب دوزخ کا، ساری کی ساری دنیا کی جو آسائشیں کافور ہو جائیں گی. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، نہیں بچا سکتا ان کو 1000 سال تک زندہ رہنے والی عمر بھی عذاب سے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو وہ اعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. یہ دھمکی ہے کہ کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی نہیں ہوئی ہے. یہ جتنے تمہارے کرتوت ہیں نا وہ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ. قل من کان عدوا لجبریل، اے نبی فرما دیجئے کہ جو کوئی بھی جبرائیل کے ساتھ دشمنی کرے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو بے شک اس نے آپ کے دل کے اوپر جو قرآن نازل کیا ہے تو اللہ کی اجازت سے کیا ہے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے. یہودی کہتے تھے جبرائیل ہمارا دشمن ہے. یہ وحی اسے بنی اسرائیل کی طرف لانی چاہیے تھی، اس نے غلطی سے بنو اسماعیل کی طرف لے گیا. جس طرح شیعہ میں بھی ایک غرابیہ فرقہ ہوتا تھا آج سے آلموسٹ 1000 سال پہلے، جس میں یہ عقیدہ تھا کہ یہ وحی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مولا علی کی طرف آنی تھی، غلطی سے محمد رسول اللہ کی طرف چلی گئی. خیر شیعہ نے اسی وقت اس کو اوورکم کیا اور کافر ڈکلیئر کر دیا. آج تاریخ میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے سوائے یہ کہ ہم کبھی کتابوں میں پڑھ لیں. اسے فرقہ کہتے ہیں غرابیہ. غراب عربی میں کسے کہتے ہیں؟ کوے کو. وہ کہتے ہیں جیسے کوے ہم شکل ہوتے ہیں نا، تو 2 کووں کو دیکھ کے اندازہ نہیں ہوتا، تو جبرائیل کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ میں نے مولا علی کی طرف جانا ہے یا رسول اللہ کی طرف، نعوذ باللہ. تو شیعہ نے ایسے فرقے کو خود کافر کہہ کے اپنے اندر سے خارج کر دیا. ظاہر ہے کہ غلوف تو رہا ہے نا ساری امتوں میں. پھر مولا علی کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے یعنی واضح طور پہ فرمایا تھا، حدیث موقوف تو موجود ہے نا. مولا علی نے کہا کہ میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں.
یعنی ناصبی اور رافضی تو ایکسٹریم رویے تو رہے ہیں. تو اس امت میں بھی یعنی آپ سمجھ لیں کہ عیسیٰ ابن مریم کی مثال ہے مولا علی، کہ یہودیوں نے ان کا انکار کیا اور گمراہ ہوئے، اور عیسائیوں نے ان کی شان میں غلو کیا اور گمراہ ہوئے. یہاں پہ بھی مولا علی کی شان میں غلو کیا، روافض نے گمراہ ہوئے، اور ناصبیوں نے ان سے بغض رکھ کے گمراہ ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو جبرائیل سے دشمنی کرتا ہے اس کو یہ پتہ نہیں وہ دشمنی کس سے کر رہا ہے، وہ تو اللہ سے کر رہا ہے. جبرائیل کو اپنی مرضی سے آیا تھا. سورہ التحریم میں آتا ہے کہ فرشتے تو وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، اور فرشتوں کا سردار جبرائیل وہ اللہ کی مرضی کے بغیر آ جائے گا. مصدقا لما بین یدیہ، جبکہ یہ کتاب اس حال میں نازل ہوئی ہے کہ وہ تصدیق کر رہی ہے جو تمہارے ہاتھوں میں آلریڈی کتاب موجود ہے. یہ کوئی نئی دعوت نہیں لے کے آئی، اسی کو رینیو کرنے کے لیے آئی ہے. وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو بات مان لیں، جو ایمان لانے والے ہیں. جو بات نہیں مانیں گے ان کے لیے تو قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے. مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ، یہ بھی ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے. جو کوئی اللہ سے دشمنی کرے، وَمَلَائِكَتِهِ، یا اس کے فرشتوں کے ساتھ، وَرُسُلِهِ، یا اس کے رسولوں کے ساتھ، وَجِبْرِیل، یا جبرائیل کے ساتھ، وَمِیکَالَ، یا میکائیل علیہ السلام کے ساتھ، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرے. اس کے کانٹیکسٹ میں وہ بخاری کی ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا مگر فرائض میں پابندی سے، اور نوافل میں کثرت سے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. بس انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں یہاں کے نا حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے بابے نکالنے ہوتے ہیں اس حدیث میں سے. اچھا، اور یہ حدیثیں ان بابوں پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں، جنہوں نے انڈیا پاکستان میں شرک پھیلایا ہے. مجھے بتائیں قرآن اگر ولی اللہ کی بات کرتا ہے تو اس ولی اللہ کی کرے گی نا جو قرآن کے موجود جب نازل ہو رہا تھا اس وقت جو لوگ تھے. قرآن میں کہیں لکھا ہوا کہ 1200 سال بعد فلانا ولی آئے گا، 500 سال بعد فلانا آئے گا. قرآن جب ولی کی بات کرتا ہے تو کس ولی کی بات کرتا ہے؟ صحابہ اور اہل بیت کی، جن کی کوئی کرامت نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے 12 سال بعد برات کاٹ لی. حضرت عمر نے کہڑی برات کٹی ہے؟ حضرت ابوبکر نے کچھ بھی نہیں کٹا. سب کہانی ہے جھوٹ. تو یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں. تو اس حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ میرا بندہ جب اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. اگر وہ اللہ کا ہاتھ ہی بن چکا ہے پھر اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ وہ اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں. ایک بندہ اللہ کا ہاتھ اس کا ہاتھ بن چکا ہے تو جدھر مرضی ہاتھ لے جائے، وہ جس کی مرضی گیچی پر روڑ دے. اللہ سے کیا مانگ رہا ہے وہ پھر؟ کہ اللہ مجھے اپنے دشمن کے اگینسٹ تو بچا لے. تو اللہ کو تو چاہیے وہ کہے کہ یار تنو ہاتھ بناتا ہے نا، کر جو مرضی. یہ مطلب ہی غلط ہے اس کا. ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، مراد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان یہ اللہ کی اطاعت میں ہی اٹھتے ہیں، اللہ کے نافرمان نہیں ہوتے. یہ مطلب ہے. اچھا، وہ اس میں بھی اگلی کہانی کراتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ تو پہلے ہی گناہ نہیں کر رہا تھا تبھی تو اسے انعام ملا ہے، اور آپ انعام کو کہہ رہے ہیں کہ پھر دوبارہ وہی انعام مل رہا ہے. اس نے اپنی کان، آنکھیں اور ہاتھوں کو گناہوں سے محفوظ کیا ہے تو وہ ولی بنا ہے نا. اب آپ دوبارہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ولی بننے کی وجہ سے اس کی آنکھیں، کان اور یہ سب کچھ یہ جو ہے گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے. تو پھر انعام کیا ہوا ہے نا کہانی ویسے. سر ਇਹਦਾ علاج ਇੱਥੇ ہے سرجن صاحب کو. میرے بھائی کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا بابا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جو اب ولی بن گیا ہوں تو اب مرتے دم تک میرا ایمان سلامت رہے گا؟
اس کی گارنٹی کوئی شخص اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے؟ کوئی صحابی بھی کہہ سکتا ہے سوائے جن کو بائی نیم جنت کی بشارت ہوئی ہے؟ وہ بھی انہوں نے خود نہیں کہا، اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا، ورنہ تو فتح مکہ پہ کتنے ایمان لانے والے حضور کی وفات کے بعد مرتد ہوئے ہیں اور حضرت بکر کے خلاف کھڑے ہو گئے منکرین زکوٰۃ، مسلمہ کذاب کے ساتھ ملنے والے لوگ۔ تو مراد یہ ہے کہ جو بندہ اعمال میں استقامت کرتا ہے نا، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کو یہ انعام دیتا ہے کہ اب میرا اسپیشل پروٹوکول ہے تیرے ساتھ، پہلے تو نے اپنی ایفرٹ سے یہ کام کیے تھے نا، اب میری تائید تیرے ساتھ ہوگی کہ میں تجھے یہ تائید کروں گا کہ آندہ کبھی تو برائی کی طرف جانے بھی لگا نا، تیرا میں ہاتھ پکڑ لیا کروں گا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کا پکڑا۔ قرآن میں الفاظ ہیں یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتا۔ تو تسی کیڑے اپنے آپ بڑا وڈا سمجھتے ہو اور اللہ سے بے نیاز سمجھتے ہو؟ یوسف تو پیغمبر تھے، وہ بے نیاز نہیں ہے اللہ سے، تو بابا کون سا بے نیاز ہو سکتا ہے اللہ سے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں۔ اور یہ تو ہمارا حضور کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے کہ آپ کی زبان جو ہے وہ اللہ کی زبان ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی زبان پر اللہ کا کلام جاری ہوتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی علیہ السلام وہ کہتے ہیں جو اللہ وحی کرتا ہے ان کے اوپر۔ یہ قرآن میں جو ہے نا کہ ان پر اللہ کا ہاتھ تھا، جب نبی علیہ السلام بیعت کر رہے تھے تو اللہ کا ہاتھ مراد یہ کہ گویا نبی کی بیعت اللہ کی بیعت ہے، فزیکل ہاتھ نہیں۔ کیونکہ قرآن میں ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو جو چیزیں بالمفہوم اور با محاورہ ہوتی ہیں اس کو فزیکل معنی یہ پہنا دیتے ہیں اور آگے کہانیاں کراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی دشمنی کرے گا اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، جبرائیل کے ساتھ، میکائیل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور آج بھی جو صحیح اولیاء اللہ سے دشمنی کرے گا اللہ کی ان کے ساتھ دشمنی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور صحیح اولیاء اللہ وہ ہوں گے جو اللہ کی عبادت کروائیں گے، اپنی عبادت نہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ویسے کو عام بندہ کوئی چھوٹی سی بات کر دے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی کتنا متکبر ہے، جی میں کرتا ہے، کہتے ہیں نا۔ تو یہ جو بابا کہتا ہے آپ کو کہ جو میرا مرید ہو گیا میں جنت میں نہیں جاؤں گا اس وقت تک جب تک کہ آپ کو ساتھ نہ لے جاؤں، اس کی میں نہیں آپ کو نظر آتی؟ ادھر کہتے ہیں سبحان اللہ، اتنی بڑی میں کے اوپر سبحان اللہ۔ اللہ کہنا چاہیے لعنت اللہ علی الکاذبین، ایسے جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہو جو یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ تمام ولیوں کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، اتنا متکبر شخص۔ کیا ابو بکر نے کبھی کہا ہے کہ ساری امت کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ آپ کا بابا کہتا ہے، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو لعنت ہے پھر ایسے عقیدے کے اوپر جو ایسے متکبرین کو اولیاء اللہ سمجھتے ہیں۔ میں ان بزرگوں کو کچھ نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے انہوں نے نہ کہا ہو، لیکن آپ کہانیاں کروا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہوا ہے۔ تو آپ ذرا تھنک آؤٹ آف باکس کریں جو اتنا متکبر ہو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے نیک بندے کی نشانی کیا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں ہے، اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ نہ کرنا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تو سیدہ فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ کے بابے جو ہیں وہ تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ وہ ان کی جوتیوں کی خاک بھی لے سکیں، سیدہ فاطمہ کی، اور ان کے اندر آکڑ اتنی ہے کہ میں اپنے مرید جنت میں لے کے جاؤں گا۔ تو تھوڑا سا مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب تو غور کر لے گا تیرے اندر سے آواز آئے گی کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟